الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیٹ کا پھولنا۔ پیٹ کیوں پھولتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے۔ ناظرین، پیٹ پھولنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جس میں سر فہرست ایک وجہ معدے کا کمزور ہو جانا، معدے کا کھانا ہضم نہ کرنا، جب معدہ سست ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کھانا معدے کے اندر پڑا رہتا ہے تو وہاں اس کھانے سے گیس بنتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پیٹ جو ہے وہ پھولنے لگ جاتا ہے۔ کھانا کھاتے ہی بعض اوقات جو ہے وہ پیٹ پھول جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہوئی، یعنی معدے کا کمزور ہو جانا۔ دوسری اس کی وجہ ہے ری گیس کا بننا، اور اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں، جس میں معدے کی کمزوری بھی شامل ہے، ساتھ میں تیزابیت کا جسم میں بڑھ جانا، اس وجہ سے بھی یہ گیس بنتی ہے۔ اور ایسی غذائیں جو گیس بننے کے ساتھ ساتھ جسم میں وہ جمع کرتی ہیں، وہ کون سی غذائیں ہیں؟ اس میں دہی ہے، لسی ہے، آلو ہے، مٹر ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، چائے ہے دودھ والی، فروٹ چاٹ ہے، گول گپے ہیں، سموسے ہیں، پراٹھا ہے۔ اس طرح کی جو غذائیں ہیں یہ جو ہے وہ گیس کو جسم میں جمع کرتی ہیں۔ کھانا کھاتے ہی جو ہے اس سے پیٹ کیا ہوتا ہے، وہ گیس سے بھر جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ تو ایسی غذاؤں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تیسرا جو سبب ہے وہ ہے آنتوں میں سوزش۔ آنتیں جو ہے جب ان کے اوپر پریشر زیادہ بنتا ہے، آنتوں پہ سوزش ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پیٹ میں جو ہے وہ گیس بنتی ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے اندر جو ہے وہ تیزابیت جب بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی گیس بنتی ہے، اور وہاں سے پھر تبخیر اٹھتی ہے، وہ دماغ پہ چڑھتی ہے، پھر سوچیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جسم میں جو ہے، معدے میں جو ہے، پیٹ میں جو ہے، آنتوں میں یہ گیس جمع ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم نے علاج کرنا ہے، اس میں معدے کو ٹھیک کرنا ہے، آنتوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور ری گیس خارج کرنے کا بندوبست کرنا ہے۔ تو آج میں جو آپ کو علاج بتا رہا ہوں، اس سے یہ تمام تر مسائل جو ہے وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی معدہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، آنتیں بھی آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی، ری گیس بھی آپ کی خارج ہو جائے گی، نیگیٹو تھنکنگ جو ہے، سوچیں، خیالات، ڈپریشن، انزائٹی
یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیند بھی جو ہے وہ بھی آپ کو درست آنے لگ جائے گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ ڈھونڈیں، تشخیص پہلے کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کاز کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ جب آپ اس کی کاز کو ڈھونڈیں گے، اس کے اصل سبب کو دیکھیں گے، اس کی اصل وجہ کو دیکھیں گے، پھر ہی جو ہے آپ درست علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر تو صرف تکا ہے، اور جب تکا لگتا ہے کبھی تو لگ جاتا ہے، اور کبھی جو ہے انسان کی صحت بھی خراب کرتا ہے اور پیسے بھی اس سے برباد ہو جاتے ہیں، ٹائم کا زیان بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے اوپر جو ہے وہ تجربے نہ کریں، درست تشخیص کروائیں اچھے حکیم سے، اچھے طبیب سے، پھر اس کا جو ہے وہ درست علاج کروائیں۔ ایسے تکے سے آپ اپنا نقصان کر لیں گے، اپنا علاج نہیں کر پائیں گے۔ تو پہلے تشخیص کریں، اس کے بعد پھر یہ جو نسخے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان نسخوں سے اپنا علاج کریں۔ اس میں مغز جائفل ہے 1 تولہ، جلوتری ہے 1 تولہ، فلفل دراز ہے 2 تولہ، اکر کرا ہے اصلی 1 نمبر والا 1 تولہ، ہیرا ہینگ ہے اصلی 1 نمبر 3 تولہ، آلچھڑ ہے 2 تولہ، اور لہسن کا پانی ہے 10 تولہ۔ تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے صاف کر کے، ان کو پیس کر کے پاؤڈر بنا کے، پھر اس میں جو ہے وہ لہسن کا پانی شامل کر کے آپ نے اس کی نخودی گولی بنا لینی ہے، یا اس کو 2-3 دن اس کو آپ خشک کر لیں، اس کے بعد پھر جو ہے اس کی آپ جو ہے کیپسول بھی بھر سکتے ہیں۔ تو 1 کیپسول آپ نے صبح کو دینا ہے، 1 کیپسول دوپہر کو دینا ہے، 1 کیپسول آپ نے رات کو دینا ہے، تازہ پانی کے ساتھ، دودھ استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا نسخہ جو ہے اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے مقوی مادہ کا۔ اس میں جلوتری ہے 1 تولہ، دارچینی ہے 4 تولہ، اور تیز پات ہے 5 تولہ۔ ان کا بھی اچھی طرح سے صاف کر کے صفو بنا کے 500 mg کے کیپسول بن لیں۔ صبح دوپہر شام 1 کیپسول آپ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا نسخہ اجوائن، رائی اور تیز پات، تینوں 1 تولہ، اور گندھک آملہ سار اس میں آپ نے 3 تولہ شامل کرنا ہے۔ تو اس کا بھی آپ نے صفو بنا کے 1000 mg کا کیپسول آپ بھر لیں، 1 کیپسول صبح کو، 1 کیپسول دوپہر کو، 1 کیپسول رات کو، تازہ پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں آپ نے پکوڑے، چنے، سفید اور کالے بھنے چنے، کشمش، انار، انجیر، منقہ، کھجور، شہد، دیسی مرغی، کلیجی، آم، ڈرائی فروٹ سارے، کا گوشت، گندم کا نمکین، دلیا، ادرک، لہسن، کالی مرچ، یہ سالن میں استعمال کریں۔ تو اس طرح آپ ان امراض سے آسانی سے نجات پا سکیں گے۔ آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ پیٹ کا پھولنا، پیٹ پھولنے کی میں نے وجوہات بھی بتا دی، اور پھر اس کا علاج بھی بتا دیا، اور اس سے ریلیٹو امراض کا بھی اس میں علاج میں نے بتا دیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔